آپ کا خیر مقدم ہے۔ دیانتداری آج ہمارا ذیلی موضوع ہے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی مثالیں، عام مثالیں دی گئی، لیکن اس میں اگر اصلاح ہو جائے تو یہی معاشرہ بہت ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تعلیمات ہمارے پاس بہت عظیم ہیں، بس اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ فرد اپنے طور پر کرے، جب فرد بہتر ہو جائے گا تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اور جب معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رول ماڈل بن جائے گا یہ معاشرہ، اور یہ سوسائٹی جو ہے آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرے گی۔ سر یہ فرمائیے گا آپ کہ دیانتداری کے کلچر کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیانتداری کا جو کلچر ہے وہ ہے کیا؟ وہ ثقافت جس کو آپ دیانتداری کی سب سے بڑا جو ثقافت کا معاشرہ نظر آتا ہے، جو انسانیت کی سب سے بڑی تکمیل کی اور تکمیلی اور تکوینی اور تشریح جو آپ نے فرمایا تھا، یا جو بھی نام دے لیں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ ہے جس کو جو قبلہ مصطفیٰ نے فرمایا، اور سچ ہے کہ اغیار نے لے لیا ہے۔ وہ اغیار جنہوں نے ترقی کی ہے ان کی بنیاد اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن پر ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ صحیح فرمایا۔ مثلا وعدہ کریں گے نا تو وہ صرف وعدے تک نہیں رہیں گے، وہ اس کا پاس بھی رکھیں گے۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ لا دین الا من عہد اللہ، ہم پڑھاتے ضرور ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں؟ زندگی ایک امانت ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا ہے یار، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، اس کے بعد کون سا شعور کام کرتا ہے، عقل کام کرتی ہے؟ اس امانت کو ہم نے کیسے استعمال کیا؟ کیا ہم نے تحقیق اس کام کے لیے کی کہ دوسرے کو کافر قرار دے، یا دوسرے کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اس کی ہمت افزائی کر کے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر مدد کریں اس کی؟ اور یہ وہ جو معاشرہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ثقافت کا ایسا منہ بولتا ثبوت جو ترقی کرتا ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ اپنی اصلاح احوال کریں، یہ سب سے بڑی زندگی امانت ہے، اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ روزانہ بیٹھ کر ہم یہ ضرور سوچیں رات کو کہ آج میں نے اپنی بیوی سے جو الفاظ کہے، اپنی بیٹی سے الفاظ کہے، اپنے ساتھ والوں سے، اپنے کام کرنے والے جن کو آپ کو ورکرز کہتے ہیں یا ساتھ کے لوگ معاشرے کے، میں نے کہاں کہاں بددیانتی کی، اس میں نے کیا کیا رویہ، کیا کیا انداز اختیار کیا۔ مجھے اگر گریڈ 20 21 ملا ہوا ہے یا 17 18 16 یا 12 10 یا 11، کیا میں نے واقعی وقت میں پہنچا وہاں پر؟ کیا میں نے وقت پر اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ کیا اس سے جو میں نے کمایا اپنی اولاد کو کھلایا، میں یہ توقع کروں گا کہ یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے جو میں کر کے جا رہا ہوں؟ دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ میں نے انٹرویو کیا ریشمیا، میں نے انٹرویو کیا اور میں یہ دیکھوں کہ یہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے، میں اس کو تو دے دوں 90 میں سے 90 نمبر، اور جو لاوارث آ رہا ہے، یتیم بچہ آ رہا ہے، محنت کر کے آ رہا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے میں نہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا حضور نے فرمایا ایسے کل قیامت کے دن یوں 2 انگلیوں کو حضور نے فرمایا، اس لاوارث کا کون وارث ہوگا؟ حضور کو کیا جواب دیں گے آپ اور میں؟ اور سب سے بڑا یہ کہ جس معاشرے کے اندر اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، چاہے آپ وائس چانسلر ہو، چاہے آپ ایک استاد ہو، چاہے ایک کلرک ہو، خواہ آپ کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہو، کوئی بزنس مین آپ ہو، کوئی انویسٹر ہو، آپ کے کوئی ضابطۂ اخلاق تو ہوگا۔ اگر امام غزالی نے اخلاق کی بنیاد پر کپڑا غلط بیچا اور اس کے بعد پوری دکان لٹا دی تو معاشرے کیا ایسے ہی بن جاتے ہیں بغیر امانتداری اور دیانتداری کے؟ کیا صرف تلقین کرنا اور دوسرے کو یہ کہنا کہ تم نیک بن جاؤ؟ پہلے پلٹ کر اپنے آپ کو بھی تو دیکھو ہم کیا ہیں۔ اور آج جو سب سے بڑی جو مسنگ ہے نا چیز رئیس میاں قبلہ علامہ صاحب، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم تقریریں بہت لمبی لمبی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل، یعنی ہم اپنے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے، ہم دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، صوفی کیا کرتے ہیں، جو نفس کشی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو برا سمجھو، اپنے آپ کو خراب سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تشکیل معاشرت ہے یا سوشلائزیشن کا عمل ہے، اس میں آپ نے ظاہر کو نہیں بدلا فرد کے، وہ عرب ہی رہا لیکن اس کے مزاج کو بدل دیا، اور جب مزاج کو بدلا تو اس میں وہ ساری کیفیات آ گئی جس کو آپ کہتے ہیں سوشل بیہیویرزم، سماجی سلوکیت۔ وہ جو اوس و خزرج ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن جب بنے تو انما المؤمنون اخوہ کے بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ یہاں تک کہ میرے گھر کا اگر ایک حصہ ہے تو اس کو آدھا تقسیم کر دو تاکہ میرا بھائی اس کا حصہ بن جائے۔ انصار و مہاجرین کی جتنی بڑی مثال دنیا میں، لوگ کہتے ہیں مائیگریشن، آج مائیگریشن پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں، کینیڈا میں ہو رہا ہے، لیکن کینیڈا بھی یہ مثال نہیں دے سکا جو مدینہ منورہ نے دی ہے کہ یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق، دوستوں کے حقوق،
رشتہ داروں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، مرنے والوں کے حقوق. قبرستان کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس حق کو پورا کر رہے ہیں، سلام کر کے، دعا کر کے. اور شہداء کے حقوق، تعلقات کے اندر باہمی رواداری کے حقوق، یہ سارا کا سارا بین الاقوامی حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اور کیسے رزق کمانا اور تقسیم کیسے کرنا ہے. اور ربا فری، جس کو آپ کہتے ہیں سود سے آزاد معاشرہ، ختم نہیں ہوا ترقی کی، کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے کے گھوم رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. دیانتداری کی مثالیں اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا کون آ رہا ہے، اور آ رہا ہے، اور بادشاہ جو ہے بادشاہ وقت کیسے چل رہا ہے، اور کہا کہ کون ہے بادشاہ، ایسے سو رہا ہے. سیدنا فاروق باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں نا، ہم اپنی ایک جان کو بچانے کے لیے 1000 جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن کسی ایک جان کو اگر نقصان پہنچایا تو پوری انسانیت کا نقصان ہے. یہ جب بددیانتی عام ہو جائے تو نہ انسانیت کی عزت ہوتی ہے، نہ مدارج کی عزت ہوتی ہے، نہ محافل کی عزت ہوتی ہے، نہ مساجد کی عزت لوگ کرتے ہیں. اور قرآن کی توہین کرنے والے لوگ آج بھی معاشرے کے اندر ہیں ایسے جو کرتے ہیں، لیکن جو قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے سینے آگے کر کے ان کو اپنے سینوں سے لگا لیتے ہیں. تو قرآن سے پیار کرنے والوں کے چہرے بولتے ہیں، اور چہرے پر لکھا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ مومن ہے جس کے چہرے پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اور یہ ساجدین عاکفین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. اور یہ سجدے چمکتے ہیں، قبلہ علامہ صاحب، سجدے چمکتے ہیں. اور سجدوں کی مثالیں صرف ہم کربلا سے یا مدینے سے یا آج کے دور میں اولیاء کاملین کی زندگیوں سے نہیں دیتے. آج بھی ولی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ولی کو پہچانو تو صحیح، وہ آنکھیں تو لاؤ جو عشق مصطفیٰ سے منور ہو جائے اور آنکھوں میں نور حضور کا جگمگانے لگے. اور یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور عشق احمد کی دولت. اور یہ عشق ہو یا منازل ہو دیگر، ان میں صرف ایک ہی بات میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد جملے کو ختم کروں گا. قبلہ علامہ صاحب کی طرف جانا ہے. یہ بھی امانت ہے کہ میں وقت کو صرف خود نہ لے لوں، کیونکہ آپ حضرات تو گفتگو میں میری مخل نہیں ہوں گے، پیار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ قبلہ علامہ صاحب پر ہی بات ختم ہو. صرف اتنی سی بات کہ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو ایک بات عرض کروں کہ کچھ اپنی زبان اور بیان کے اندر حضور کے اخلاق کو شامل کر لیں، سبحان اللہ، اور بجائے دوسرے کو برا کہنے کے اپنا احتساب کر لیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر وہ پیش نظر رہے اور یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو ہم امین بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی امانت دار بھی اچھے ہوں گے، ایک بطور مسلمان ہمارا کیریکٹر بھی اچھا نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں بات ارشاد فرمائی.